خوش۔ لیکن اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ علیزے جب نمرہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ کمرہ خالی ہوتا ہے، نمرہ غائب۔ ایک لمحے میں علیزے کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، دل میں خوف سا جاگ اٹھتا ہے کہ کہیں نمرہ گھر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ گھبراہٹ میں وہ فوراً مہمانوں کے بیچ سے حمزہ کو بلاتی ہے اور ساری حقیقت صاف صاف بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا شک ہے نمرہ شاید دائم کے پاس چلی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر رہی ہو۔ حمزہ حیرت سے کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو شادی سے انکار کر کے چلے گئے تھے۔ اس پر علیزے بیری آواز میں سچ کھول دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ شادی سے انکار کر کے نہیں گئے تھے، انہیں تمہاری ماں نے بری طرح گھر سے نکالا تھا جب تم لوگ گھر پر نہیں تھے۔ تمہیں بہانے سے فیکٹری بھیجا گیا تھا اور وہاں گڑبڑ کروانے والی بھی تمہاری ماں ہی تھی۔ یہ سب باتیں نمرہ کو پتہ چل چکی تھیں، اسی لیے اس نے تمہاری ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ دائم کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے بہت سمجھایا، بہت روکا، مگر مجھے لگا ہے نمرہ نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں فوراً کچھ کرنا ہوگا، اسے واپس لانا ہوگا، ورنہ مہمانوں اور معاشرے میں ہماری عزت نہیں بچے گی۔ حمزہ ایک پل نہیں ضائع کرتا، وہ علیزے کو ساتھ بیٹھاتا ہے اور گاڑی دوڑا دیتا ہے۔ راستے میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا علیزے کے پاس دائم کا نمبر ہے۔ علیزے نمبر دیتی ہے۔ حمزہ فوراً اسے اپنے دوست کو بھیج کر کہتا ہے کہ اس نمبر کی آخری لوکیشن ٹریس کرو۔ چند لمحوں بعد لوکیشن آتی ہے اور دونوں حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لوکیشن کورٹ کی ہوتی ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ اندر مولوی صاحب اور وکیل کی موجودگی میں نمرہ اور دائم کا نکاح جاری ہوتا ہے۔ نمرہ آخری مرتبہ قبول ہے کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ علیزے اور حمزہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ حمزہ غصے اور دکھ میں کہتا ہے، نمرہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا برابر خیال نہیں آیا؟ نمرہ آنکھوں میں نمی لیے جواب دیتی ہے، جب میری خوشی کسی کو عزیز نہیں تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ علی سے تڑپ کر کہتی ہے کہ اس نے نمرہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، مگر اس سے پہلے کی بات آگے بڑھے دائم بے حد سخت لہجے میں کہتا ہے، اب کچھ کہنا فضول ہے کیونکہ یہ میری بیوی ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس پر وکیل بھی صاف بتاتا ہے، ان کو مکمل قانونی حفاظت حاصل ہے، اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو قانونی کارروائی ہوگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد علیزے ایک سمجھدار فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے نمرہ اور دائم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تنہائی میں علیزے دونوں کو سمجھاتی ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکا، لیکن گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں، اگر نمرہ گھر واپس نہ گئی تو